بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام المؤمنین ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح حین یسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سیدنا امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند دے نال حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کولوں روایت کردے نے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کانا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح حین یسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت صبح دی نماز پڑھ کے سلام پھیر دے سی، سلام پھیرن تو بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے رب دی بارگاہ وچ ایک دعائیہ کلمات عرض کردے سی، رب دی بارگاہ وچ دعا کردے سی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے میرے اللہ، بے شک میں تیرے کولوں علم نافع دا سوال کرنا، نفع مند علم دا، فائدہ مند علم دا سوال کرنا، اور یا اللہ میں تیرے کولوں پاکیزہ رزق دا سوال کرنا، اور یا اللہ میں تیرے کولوں اس عمل دا سوال کرنا جس نو تو قبول کر لویں۔ یہ دعا ہے تے مختصر ہے لیکن اس وچ اثر بڑا ہے، انسان دی شخصیت کردار نو نکھارن وچ، سنوارن وچ، خوبصورت بنانے وچ اس دعا دا اثر بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع تے مختلف موقعوں تے باقاعدہ اپنی امت نو دعاواں سکھلائیاں نے کہ رب کولو اے منگو اس موقع تے، اے منگو اس موقع تے۔ مثلا جس ویلے جہنم دا تذکرہ ہو رہا ہوئے تے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو دعاواں سکھلائیاں نے کہ جہنم دی گرمی تو پناہ منگنی ہے رب کولوں، کہ اس وقت رب دی بارگاہ وچ عرض کرنی چاہیے اللہم اجرنی من حر نار جہنم، یا اللہ میں تیری پناہ منگنا جہنم دی اگ دی گرمی تو۔ جہنم دے اندر بھی دو قسم دے عذاب نے۔ جہنم ایک جگہ دا نام ہے، اس دے وچ عذاب دو قسم دے نے، ایک گرمی والا عذاب ہے، ایک ٹھنڈک والا عذاب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک چ ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت سردیاں ہوندیاں نے نا، اگر کوئی بندہ ہے کہندا جی کہ سردی بہت ہو گئی ہے، نال ہی وہ کلمہ پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت بیان کردا ہے تے نال ہی رب دی بارگاہ وچ سوال کردا ہے یا اللہ مینوں زمہریر جہنم تو بچا۔ زمہریر جہنم دے اندر او حصہ وے جتھے ٹھنڈک دا عذاب ہے۔ جس وقت بندہ رب کولو جہنم دی زمہریر تو بچن دا سوال کردا ہے نا، رب جہنم نو کہندا ہے، فرماندا ہے کہ اے جہنم دی زمہریر، تیرے کولوں بچن دی میرے کولوں میرے بندے نے دعا کیتی ہے،
تو میں اپنے بندے نو تیرے عذاب تو پناہ دے دیتی ہے۔ زمہریر اتنی ٹھنڈک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتھے جس انسان نو رب نے عذاب دینا ہے العیاذ باللہ تعالی، او عذاب اتنا سخت ہوئے گا ٹھنڈک دا، جیڑا انسان اس جگہ وچ گردا جائے گا نا، اس دی ٹھنڈک نال انسان دے جسم ٹکڑے ہو جائے گا۔ جڑے علاقے دنیا تے بہت زیادہ ٹھنڈے نے، اتھے اگر انسان نے اپنا بچاؤ نہ کیتا ہوئے، سردی تو بچن والا اپنا بندوبست نہ کیتا ہوئے، تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ جسم وچ پاٹکاں پی جاندیاں نے، کہندے نہیں کہ سارا سردی نے کم کر دیتا وے۔ تو اتھے اتنی سخت سردی ہوئے گی، جیسے ہی انسان گرے گا تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ٹھنڈک دی وجہ تی ہو جائے دا۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو جہنم دے او ٹھنڈک والے عذاب دے حصے تو بھی بچن دی دعا سکھلائی ہے، کہ اس وقت کہنا چاہیے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یا اللہ منو اپنی پناہ وچ رکھی جہنم دی زمہریر تو۔ المختصر نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع تے مختلف دعاواں اپنی امت نو سکھلائیاں نے، جڑی اج اسی پڑھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دعا کی، یا اللہ منو علم نافع دے۔ علم نافع او علم ہے جڑا انسان دے دل تے اثر کرے، صرف زبان تو نہ پڑھے، او دل تے اثر کرے، اور دل تے اثر کر کے او علم انسان نو رب دی بارگاہ وچ جھکا دے۔ جیڑا علم بندے نو رب دی بارگاہ وچ جھکاوے نہ، عاجزی پیدا نہ کرے، او علم نافع نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع تے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ منو او علم نہ دئی جنہیں نافع نہیں ہونا، یا اللہ میں تیری پناہ منگنا اس علم تو جنہیں نفع نہیں دینا۔ تو محدثین فرمانے نفع اس علم نے دینا ہے جنہیں دل تے اثر کرنا ہے، اور جنہیں دل تے اثر کرنا ہے وہ دی نشانی کی ہے، وہ بندہ رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو جائے گا، خشوع و خضوع اختیار کرے گا، اور اوہی علم بندے نو سکون عطا کرے گا، سکون۔ اور دوسری دعا دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جڑی چیز منگی ہے رب دی بارگاہ وچوں، وہ ایسی ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق، کیونکہ بندہ کوئی بھی جڑا ہے وہ رزق کماندا ہے، وہ دو صورتوں جو ایک صورت ہوئے گا، یا انہیں حلال ذریعے تو کمایا یا حرام ذریعے تو کمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دعا کی، یا اللہ پاکیزہ رزق دیں، حلال دویں، طیب رزق دویں۔ اور کیونکہ طیب رزق اس نو دعاواں دی قبولیت وچ بڑا عمل دخل ہے۔ تیسری چیز سی وہ عمل متقبلا، یا اللہ ایسا علم ایسا عمل کرنے دی توفیق دویں جس نو تو قبول کر لینا ہے۔ دیکھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء انہوں نے رب نے ہمیشہ علم نافع دیتا ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکیزہ رزق دیتا ہے، اور انبیاء دا عمل رب نے قبول کیتا ہے، اس دے باوجود نبی کریم علیہ السلام رب دی بارگاہ دعا کی کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء حرام کھانے تو، حرام دا حکم دینے تو، کھان دے لحاظ نال یا پین دے لحاظ نال انبیاء دا منصب اے وے کہ انہوں نے منع کیتا اور خود بھی رکے نے۔ نبی بالکل حرام دے قریب نہیں جاندے، اس دے باوجود رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے، یا اللہ او رزق دیں جڑا پاکیزہ حلال طیب ہوے۔ تو محدثین فرماندے ہیں جس ویلے نبی کریم علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ دعا کر رہے نے، تے اسی تے زیادہ حاجت مانداں، زیادہ ضرورت مانداں کہ رب دی بارگاہ وچ سوال کریے، یا اللہ سانو علم نافع دویں، رزق حلال طیب پاکیزہ دویں، یا اللہ سانو اس عمل دی توفیق دویں جنوں تو قبول کر لینا ہے۔ اور عمل دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ او عمل اخلاص نال کیتا جائے۔ کس چیز نال کیتا جائے؟ اخلاص نال۔ اخلاص کی ہے قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اے انسانو تواڈے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جانوراں دے وچ بھی نصیحت رکھ چھڑی ہے۔ کس طرح؟ رب فرماندا ہے نسقیکم، اسی تانوں پلانے ہاں جو کچھ انہاں جانوراں دے پیٹاں دے اندر ہے، گوبر اور خون دے درمیان وچوں خالص دودھ کڈ کے، او دودھ بھی جڑا تواڈے حلق وچوں آسانی نال اتر جاندا ہے اور لذیذ ہوندا ہے، پینے والیاں واسطے بالکل وہ آسانی نال اتر جاندا ہے۔ اتھے ایک صوفی بزرگ سن، انہوں کو پوچھا گیا جی اخلاص کی ہے؟ انہوں نے فرمایا اس آیت وچ غور فکر کر کہ رب نے جانور دے اندر تیرے واسطے نصیحت رکھی ہے کہ رب نے تینوں جڑا دودھ دیتا ہے گوبر اور خون دے درمیان وچ من بین فرث ودم، گوبر اور خون دے درمیان وچ لبنا خالصا، خالص دودھ کڈ کے رب نے تینوں پلایا ہے۔ انہاں کہا اے انسان غور کر، کدی دودھ دے اندر گوبر دا رنگ یا گوبر دی بدبو یا خون دا رنگ یا خون دی بدبو آئی ہے؟ نہیں۔ تے او بزرگ فرمان لگے جس رب نے تنوں اے نعمت ان دو غلاظتاں نجاستاں پلیدیاں وچوں صاف کڈ کے دتی ہے اور تیرے واسطے پینا اس نو جائز رکھیا اور تیرے جسم نو اس دے نال قوت ملدی ہے، جس رب نے تیرے تے نعمت کامل کیتی ہے تم ہی اسے رب واسطے خالص ہو کے عبادت کر، اور ہر او عمل جڑا صرف رب دی رضا واسطے ہوئے گا وہ بندے نو کامل مومن بنا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس بندے کسے نال محبت کیتی ہے تے صرف اس واسطے کیتی ہے کہ اللہ نے دے نال محبت دا حکم دیتا ہے، جدے نال نفرت کیتی ہے تے اللہ دی رضا واسطے نفرت کیتی ہے کہ اللہ نے او دے نال نفرت دا حکم دیتا ہے، جنوں کوئی شے دیتی ہے صرف اس واسطے دیتی ہے کہ رب نے حکم دیتا ہے کہ اس نو کوئی چیز دے دو، تواڈے واسطے دینا جائز ہے، اللہ دی رضا واسطے دے دو، اور جس تو روکی ہے کوئی چیز صرف رب دی رضا واسطے روکی ہے تے اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اے حدیث اے مختصر ہے لیکن یہ غور و فکر کریے نا تے اسی مختلف معاملات وچ اگر کسی نال محبت کرنی ہے نا تے اس واسطے کرنی ہے انہیں میرے نال یاری لائی ہے تاں میں لانی ہے۔ اسی تے قریبی رشتہ داراں نال کوئی تھوڑا جنا ناراضگی بن جائے تے انج دی نفرت دی دیوار کھڑی کر دینے ہیں کہ اس دیوار نو ختم کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اے اسلام دا مزاج نہیں، جے تے تو کسے رب دے شرعی حکم دی انہوں نافرمانی کردیاں ویکھیا ہے اور پھر سمجھایا بھی ہے تے اس تو باز نہیں آیا، پھر تے تو کر او دے نال نفرت کہ انہیں رب دی نہیں منی جڑا رب دا حکم سن کے تے ہن میں دے نال اس واسطے نفرت کرنی ہے کہ انہیں رب دا حکم نہیں منیا، پھر تے ہویا تو رب واسطے نفرت کیتی ہے، تے جے تو اپنے ذاتی معاملات واسطے کیتی ہے تے پھر رب دی رضا واسطے نہ کیتی، پھر اپنا عمل اگے لے آندا ہے، جبکہ اخلاص ہے جڑا کام کرنا ہے رب دی رضا واسطے کرنا ہے۔ اور پہلے میں آیت پڑھ چکیا کہ اس دے اندر اللہ نے فرمایا کہ جانور دے اندر غور و فکر کر کہ تینوں جڑا دودھ ملدا ہے وہ خالص ملدا ہے، تو بزرگاں دا قول پیش کر چکیا کہ اس نعمت نو رب نے جس ویل تیرے تے کامل کیتا ہے تو تم ہی جتنے کم کرنے نے رب دی رضا واسطے کامل ہو کے کر۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اخلاص نصیب فرمائے اور جڑے اعمال کریے انہاں دے اوپر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اے جڑی دعا ہے نا انہوں صبح ہر بندہ اگر عربی چ نہیں مانگ سکتا تو اے پنجابی اردو جو کسی دی زبان آسانی ہے وہ مانگ لے، یا اللہ میں تیرے کول علم نافع دا سوال کرنا، یا اللہ میں تیرے کول پاکیزہ رزق دا سوال کرنا وا، یا اللہ میں تیرے کولوں اس عمل دا سوال کرنا جنوں تو قبول کر لینا ہے۔ اے دعا بندہ صبح صبح منگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیاں او برکتاں بندے نو عطا کرے گا، بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے اور امت مسلمہ دی جڑی عظمت رفتہ ہے اس نو بحال فرمائے، دین اسلام تے ثابت قدمی نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔